بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ القرآن کی آج کی مجلس کی ابتدا سورہ انبیاء کی جو مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں مشرکین کے باطل نظریات کی تردید کے بعد خالق اور قادر کے وجود پر 6 دلائل کے ذکر کرنے سے ہو رہی ہے۔ یہ سب کے سب تکوینی دلائل ہیں جن کا نظروں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور جن کی حقیقت کو بحث اور تحقیق کے بعد اہل علم نے تسلیم کیا ہے۔ پہلی دلیل یہ دی کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ آسمان کو فرشتوں کا مسکن بنا دیا اور زمین کو انسانوں کا۔ قرآن نے جو آسمان اور زمین کے جڑے ہونے کا نظریہ پیش کیا، اسے نہ عرب جانتے تھے اور نہ ہی اس وقت کی دوسری معاصر اقوام میں سے کوئی قوم اس نظریے سے باخبر تھی۔ ابھی تقریباً 200 سال ہوئے ارضیات اور فلکیات کے ماہرین طویل تجربات اور مشاہدات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سارے سیارے، خواہ وہ سورج اور ستارے ہوں یا زمین اور چاند، یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر یہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے، جبکہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے یہ حقیقت بلا خوف تردید بیان کر دی تھی۔ اسے قرآن کے معجزے کے سوا کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ دوسری دلیل یہ دی کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ گویا یہ سورہ انبیاء کا تیسرا رکوع شروع ہے 17واں پارہ۔ یہ ایک عظیم انکشاف تھا جو ایک امی کی زبان سے کروایا گیا، اور آج دنیا بھر کے اہل علم تسلیم کرتے ہیں کہ تمام زندہ اشیاء کے وجود میں پانی کو بنیادی عنصر کی حیثیت حاصل ہے۔ پانی کے بغیر زندگی محال ہے، خواہ حیوان ہو یا درخت اور پودے، سب پانی کے محتاج ہیں۔ آپ چاند کو دیکھ لیجئے، وہ اپنی بناوٹ میں زمین کے مشابہ ہے، لیکن چونکہ وہاں پانی نہیں ہے اس لیے اس کی سطح پر زندگی ناممکن ہے۔ تیسری دلیل یہ دی کہ ہم نے زمین پر پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین مسلسل زلزلوں اور اضطرابات کی زد میں رہتی، اور زمین کی تہہ میں جو آگ بھڑک رہی ہے اس سے حفاظت نہیں ہو سکتی تھی۔ اب بھی دنیا میں کہیں کہیں ایسے آتش فشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے گویا کہ زمین کبھی کبھی سانس لیتی ہے اور اس میں بھڑکنے والی آگ باہر دکھائی دیتی ہے۔ اگر زمین کی جلد سخت نہ ہوتی اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ نہ ہوتا تو یہ آگ زندگی محال کر دیتی۔ چوتھی دلیل یہ دی کہ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے ہیں تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ آپ ہموار میدانوں کو چھوڑ دیں، پہاڑی سلسلوں ہی کو دیکھ لیجئے جو ملک در ملک چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کے درمیان کشادہ وادیاں اور راستے رکھے ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کو اپنے اسفار میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ پانچویں دلیل خالق کائنات کے وجود پر یہ دی کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ اس چھت میں لاکھوں ستارے، سورج اور چاند جو اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں، نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں۔ اگر ایک ستارہ بھی اپنے مدار سے ہٹ جائے تو نظام عالم میں خلل واقع ہو جائے، تو وہ کون ہے جو اس سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے اور کسی کو بھی ایک مخصوص رفتار اور راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا؟ کیا لات و حبل، کیا عزا اور منات؟ نہیں، رب العالمین کے سوا کوئی نہیں۔ چھٹی دلیل تکوینی دلائل میں سے یہ دی ہے کہ رات اور دن، سورج اور چاند کو اللہ پاک نے بنایا ہے۔ یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے۔ انہیں یکے بعد دیگرے آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی اور یہ کبھی رکتے بھی نہیں، مسلسل چلتے رہتے ہیں، حرکت ہی میں ان کی زندگی ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند، نجوم و افلاک کی حرکت کا نظریہ یہ قرآن نے اس وقت پیش کیا تھا جب اس حوالے سے بڑے بڑے باخبر بھی بے خبر تھے۔ اس قرآنی نظریے کی علم جدید تائید کر رہا ہے۔ سائنسدانوں نے تو رصد گاہوں اور جدید ترین مشینوں سے لیس لیبارٹریوں میں برسہ برس کی تحقیق کے بعد اس علمی حقیقت کو دریافت کیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جسے لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اس کے پاس وحی کے سوا کون سا راستہ تھا جس کے ذریعے خبریں پا کر وہ پوری دنیا کو باخبر کر رہا تھا؟
کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ان حقائق کا بیان ہونا اس کی صداقت کی دلیل نہیں؟ اس کی صداقت کی دلیل نہیں؟ یقیناً ہے، مگر اس دلیل کو تسلیم کرنے کے لیے آنکھوں سے تعصب اور عناد کی پٹی اتارنا ضروری ہے۔ توحید، نبوت، معاد اور حساب و جزا پر دلائل دینے کے بعد 17 انبیاء علیہ السلام کے قصے سورہ انبیاء میں ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، اور وہ یہ کہ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا اس کی کوشش رائگاں نہ جائے گی۔ ان 17 انبیاء میں سے 6 کے قصے قدر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں دعوت و توحید اور تردید شرک کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں گرا دیا گیا، مگر اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی۔ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام جنہیں ایک بدترین قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، حضرت نوح علیہ السلام جنہیں ان کی طویل عمر اور اللہ پاک کی راہ میں صبر و تحمل کرنے کی وجہ سے شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے 950 سال تک فریضہ دعوت سر انجام دیا۔ حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، جو دونوں نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، انہیں روحانی اور مادی دونوں طرح کی نعمتوں سے خوب نوازا گیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جنہیں مصائب و آلام کے ذریعے آزمایا گیا، انہوں نے ایسے صبر کا مظاہرہ فرمایا کہ ان کا صبر ضرب المثل بن گیا۔ ان مصائب و آلام میں وہ مسلسل اللہ پاک کی طرف متوجہ رہے، ان کی توجہ نے رحمت باری تعالیٰ کو متوجہ کر ہی لیا، ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور دور ابتلا ختم ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا، ان کے پیٹ میں انہوں نے اللہ پاک کو پکارا، ان کی پکار سنی گئی اور انہیں غم سے نجات مل گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والوں کو غم سے نجات مل ہی جاتی ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر سورہ کہف میں ہو چکا، یہاں ان کا دوبارہ ذکر بھی آیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ مشرکین اور ان کے اصنام قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے اور کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ انبیاء متقدمین کے قصص بیان کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی، ہے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہو کر رہا۔ اس کے بعد سورہ حج ہے، نزول کے اعتبار سے 103 نمبر کی سورہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 22ویں سورہ مبارکہ ہے۔ مدنی سورہ مبارکہ 78 آیات اور 10 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان اس سورہ مبارکہ میں کروایا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ حج کہا جاتا ہے۔ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجال۔ سامعین، یہ بات تو بار بار آپ سن چکے کہ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں مسائل اور احکام زیر بحث آتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مدنی صورتوں میں عقائد ذکر نہیں کیے جاتے۔ یہ جو ذکر کیا گیا اصول ہے، یہ محض غالب مضمون کے اعتبار سے ہے، عمومی اور کلی قاعدہ ہرگز نہیں ہے۔ سورہ حج ہی کو لے لیجئے، یہ اگرچہ مدنی سورہ مبارکہ ہے اور اس میں ہجرت، جہاد، حج اور قربانی جیسے شرعی احکام بھی ہیں، لیکن اس میں مکی صورتوں والے موضوعات زیادہ ہیں، یعنی عقیدہ توحید، وعید، انذار، بعث و جزا، جنت اور دوزخ، قیامت کے مناظر اور ہولناکیاں۔ سورت کی ابتدا اس انداز سے ہوئی ہے کہ دل دہل جائیں گے اور جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ ارشاد خداوندی ہے، اے لوگو
اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے۔ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ پاک کا عذاب بڑا سخت ہے، اسے دیکھ کر لوگوں کے ہوش و حواس اڑ جائے گی۔ اس کے علاوہ قیامت کا ذکر کرنے کے بعد بعث و نشور یعنی دوبارہ زندہ ہونے پر دو وجہ سے استدلال کیا گیا ہے۔ پہلا استدلال انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل سے ہے۔ انسان اپنی پیدائش اور تکوین میں 7 مراحل سے گزرتا ہے۔ انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیا گیا، بالواسطہ ہر انسان کا مٹی سے تعلق ہے۔ ہر انسان منی اور نطفہ سے پیدا ہوتا ہے، منی خون سے، خون غذا سے اور غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ مٹی اور نطفہ کے درمیان زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ تیسرے مرحلے میں خون لوتھڑا بنتا ہے، چوتھے مرحلے میں بوٹی بنتا ہے جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی ہوتی ہے۔ پانچویں مرحلے میں بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ حواس کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ چھٹے مرحلے میں وہ جوان ہو جاتا ہے اور قوت و عقل کے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ ساتویں مرحلے میں یا تو وہ جوانی ہی میں انتقال کر جاتا ہے یا اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس پر بچپنے کا گمان ہوتا ہے۔ وہ انسان جو خود ان مراحل سے گزرتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بالخصوص آج کا انسان جو کہ جانتا ہے کہ ایک نطفہ اور جرثومہ میں باری تعالیٰ نے تمام انسانی خواص چھپا رکھے ہیں، یہ معلومات رکھنے والا انسان کیسے فنا کے بعد دوسری زندگی کا انکار کر سکتا ہے؟ دوسری دلیل مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے امکان پر یہ دی گئی ہے کہ مردہ زمین پر اللہ پاک بارش برساتا ہے تو اس میں زندگی جاگ اٹھتی ہے، طرح طرح کی چیزیں اگنے لگتی ہیں۔ جو رب مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ تو واضح طور پر گمراہ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو مذبذب ہیں، یعنی تذبذب میں ہے، شک میں ہے۔ اگر انہیں کچھ دنیاوی فائدہ حاصل ہو تو عبادت میں لگے رہتے ہیں اور دین پر جمے رہتے ہیں، اور اگر فائدے کی بجائے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پیٹھ پھیر جاتے ہیں۔ ان احمقوں نے گویا ایمان اور دین کو کرنسی سمجھ رکھا ہے، جس کے کھرا یا کھوٹا ہونے کا فیصلہ وہ دنیاوی نفع اور نقصان کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ ملل اور مذاہب کا جائزہ لیا جائے تو انہیں 6 گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور اصحاب قرآن ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی اور اصحاب تورات ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اور اصحاب انجیل ہیں۔ صابی یہ فرقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ مجوس یہ کسی آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں تھے، سورج، چاند اور آگ کی پرستش کرتے تھے۔ بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے مشرک، یہ کل 6 گروہ ہوئے۔ ان میں سے 5 فرقے شیطان کے ہیں اور صرف پہلا فرقہ یعنی مسلمان یہ رحمان کا فرقہ ہے۔ ان فرقوں کے درمیان قیامت کے دن اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ اعلان ارض و سما میں رہنے والوں تک پہنچا دیا اور ہر کسی نے اسے سن لیا۔ حج اور شعائر حج کی مناسبت سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ پاک کے محارم کی تعظیم ایمان کی علامات میں سے ہے۔ جیسے نیکیوں کے کرنے میں اجر عظیم ہے، اسی طرح اللہ پاک کی حرام کی ہوئی چیزوں اور اعمال سے بچنے میں بھی بڑا ثواب ہے۔ حقیقی مومنوں کی 4 علامات ہیں جی، ایک خوف خدا، دوسرا مصائب پر صبر، تیسرا نماز کی پابندی اور چوتھا اچھے اور نیک مقامات پر خرچ کرنا۔ جانوروں کی قربانی کا حکم دینے کے بعد بتایا گیا ہے کہ ان کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ پاک تک تو بندوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا،
اور نیک اعمال صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے کرے گا۔ مناسک حج کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد و قتال کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ کفار مسلمانوں کو اللہ پاک کے دین سے اور مکے میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ ابتدا میں اگرچہ صبر، عفو و درگزر کی تلقین کی جاتی رہی، لیکن جب مدینہ میں مسلمانوں کے قدم جم گئے اور ان کی طرف سے تحمل برداشت کے رویے کے باوجود مشرکین کی شرارتوں اور زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا، تو اب انہیں سورہ حج کی آیت نمبر 39 کے ذریعے قتال کی اجازت دے دی گئی۔ متعدد صحابہ اور تابعین کی رائے یہ ہے کہ تقریباً 70 آیات میں ہاتھ روک کر رکھنے کی تلقین کے بعد یہ پہلی آیت تھی جس میں قتال کی اجازت دی گئی۔ ساتھ ہی جہاد کی حکمت بھی بیان کر دی گئی، وہ یہ کہ اگر اللہ پاک جہاد کی اجازت نہ دیتے تو پھر دشمن خود سر ہو جاتے اور اہل کفر مومنوں پر چھا جاتے، جس کی وجہ سے عبادت خانے ویران ہو جاتے۔ لیکن جب انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے کا ڈر ہوگا تو وہ اس اقدام سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ افسوس کہ آج کفار کو مسلمانوں کی طرف سے نہ اقدام کا ڈر ہے نہ دفاع کا یقین ہے، اس لیے وہ جنگلی درندوں کی طرح اسلامی ممالک میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ دوسرے انبیاء کی طرح حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی دعوت کا پہنچا دینا تھا۔ آپ اپنے مقصد بعثت کی تکمیل میں لگے رہے اور مشرکین تمسخر، مذاق، ٹھٹھا، انکار اور آپ کی دعوت میں شبہات پیدا کرنے کا کام کرتے رہے۔ ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا آیا ہے۔ دوسری طرف اللہ پاک کا بھی دستور رہا ہے کہ وہ شیاطین کے پیدا کردہ وساوس اور شبہات کا ازالہ فرماتے ہیں۔ آج بھی اہل مغرب زمانہ قدیم کے شیاطین کے طریقے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلامی عقائد اور تعلیمات میں وسوسہ انگیزی کرتے رہتے ہیں۔ قدرت الہیہ کے دلائل بیان کرنے اور کفار کے معبودان باطلہ کی تردید کے بعد دوبارہ تشریعی احکام کی طرف کلام کا رخ مڑ جاتا ہے اور اہل ایمان کو جہاد فی سبیل اللہ، نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہی احکام پر سورہ حج کا اختتام ہو جاتا ہے۔ 18ویں پارے کی ابتدا سورہ مومنون سے ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 23ویں سورہ مبارکہ اور نزول کے اعتبار سے 74ویں سورہ مبارکہ ہے۔ مکی سورہ مبارکہ 118 آیات اور 6 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس میں سورت کی ابتدائی آیات میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ مومنون کہا گیا ہے۔ سورت کی ابتدائی 9 آیات میں مومنین کی 7 ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جن کی وجہ سے وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے۔ وہ 7 صفات ذکر کی جا رہی ہیں: سچا ایمان جو کہ ریا اور نفاق سے پاک ہو، نماز میں خشوع یعنی اللہ پاک کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑا ہونا، لغو سے اعراض، ہر ایسے قول و فعل کو لغو کہا جاتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی، گویا وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں، زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں اور ارکان و آداب کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد خود انسان کی زندگی اور اس کی تخلیق کے مختلف مراحل میں ایمان کے جو دلائل پائے جاتے ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن نے شکم مادر میں انسانی وجود کے مراحل آج سے کئی سو سال پہلے اس وقت بیان کیے تھے جب عرب و عجم کے حکماء میں سے کوئی بھی ان مراحل کے بارے میں لب کشائی کی جرت نہیں کر پاتا تھا۔ آج کی جدید سائنس اور میڈیکل تحقیقات بھی ان مراحل کی تصدیق کرتی ہے۔ انسان کے وجود میں دلائل ایمان بیان کرنے کے بعد 3 قسم کے تکوینی دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ 7 آسمانوں اور ان کے اندر جو عجیب مخلوقات ہیں ان کی تخلیق، بارش کا برسانا اور اس کے ذریعے مختلف غلہ جات اور پھلوں کا اگانا، چوپاؤں اور ان کے اندر دودھ، گوشت، اون، سواری اور بار برداری جیسے منافع کا پیدا کرنا، اللہ پاک کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اب صورت منتقل ہو جاتی ہے بعض انبیاء علیہم السلام کے قصص کی طرف۔ اس سلسلے میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے قصص بیان کیے گئے ہیں۔ ان تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت، ایک ہی پروگرام اور ایک ہی مقصد تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب ایک ہی زمانے اور ایک ہی ملک میں مبعوث ہوئے، لیکن ان انبیاء کے جانے کے بعد ان کے امتی مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہر گروہ اپنے خیال میں مست اور خیالات پر خوش تھا۔
کیسے کہا جائے کہ آج مسلمان بھی اسی صورتحال سے دوچار ہیں؟ قرآن بھی ایک، نبی بھی ایک، قبلہ بھی ایک، لیکن مسلمان ایک نہیں۔ بھانت بھانت کی بولیاں، تکفیر و تفسیق کے فتوے، باہم جدل و نزاع۔ ان اختلافات کے حل کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ ہر فرقہ کتاب و سنت کے سامنے گردن تسلیم خم کر دے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو باہم جدل و نزاع میں مصروف ہیں اور ان کے دل غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف اللہ پاک کے وہ نیک بندے بھی ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کے دل بیدار اور ہدایت کے نور سے منور ہیں۔ ان لوگوں کے اندر 4 نمایاں صفات پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، دوسری یہ کہ وہ اللہ پاک کی تکوینی اور تشریعی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، تیسری یہ کہ وہ ریا سے بچتے ہیں اور ہر عمل خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور چوتھی یہ کہ انہیں احسان کی صفت حاصل ہوتی ہے، یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اللہ کے ہاں یہ قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ ان مخلص مومنوں کے مقابلے میں وہ حرمہ نصیب بھی ہیں جو قرآن اور صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کے استہزاء اور سرکشی کے 3 بڑے اسباب قرآن نے بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ عقلوں کو استعمال نہیں کرتے بلکہ قرآن میں غور و تدبر کیے بغیر استہزاء اور انکار کرنے لگتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ محض ضد اور عناد کی بنا پر اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں کہ وہ آپ کو پہچانتے نہ ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت، حسب و نسب اور شخصیت کو خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تیسرا سبب سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ کوئی جنون کے آثار دکھائی دیتے ہیں؟ یقیناً ان میں سے بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے، لیکن ان کی تکذیب کا اصلی سبب یہ نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے تھے، بلکہ حقیقی سبب یہ ہے کہ وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں اور حق کو اپنی خواہشات کے تابع دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہوتا تو نظام کائنات میں خلل واقع ہو جاتا۔ بس سورہ مومنون کی اسی آیت پر بات کو مکمل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 68 سے لے کر 71 تک کی گفتگو ہوئی ہے، بقیہ کچھ باتیں باقی ہیں، وہ آئندہ کی مجلس میں